الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کے جو اوصاف ذکر فرمائے ہیں ان میں 5ویں صفت یہ ذکر فرمائی ہے، الذین اذا انفقوا، وہ عباد الرحمن، وہ اللہ کے نیک بندے جب مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، بخل سے کام نہیں لیتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ مال خرچ کرنے کے اندر بھی میانہ روی اور اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفت ذکر فرمائی ہے کہ وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے، بخل سے کام بھی نہیں لیتے، بلکہ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق جتنا مال خرچ کرنا پڑے اتنا مال خرچ کرتے ہیں، نہ تو اس کے اندر دکھلاوے کے طور پر فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی بخل کی وجہ سے مال کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ جتنا موقع ہوتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اور جتنا اپنی جیب اجازت دیتی ہے، اپنی حیثیت ہوتی ہے، اتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ مال اپنی ذات کی وجہ سے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے تشریف لائے، نہا کر تشریف لائے، غسل فرما کر تشریف لائے۔ آپ کا سر مبارک ابھی گیلا تھا، بہت خوش تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، نراک طیب النفس، اے اللہ کے رسول، آج ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں، بہت خوش و خرم ہیں، کھلا کھلا سا چہرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجل، ہاں صحابہ ایسا ہی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پھر اس کے بعد کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہوئے، اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے مال کی مذمت بیان کی، مال اچھی چیز نہیں ہے، مال کی بہت مذمت بیان کی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بأس بالغنى لمن اتقى، متقی بندے کے لیے مالدار ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہو اور اللہ کا دیا ہوا پیسہ اس کی جیب کے اندر ہو تو یہ کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال کے بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، اس کے بارے میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، مال جائز اور حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ مال جائز اور حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ اس کے اندر ناجائز طریقے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، رشوت، دیگر جو حرام ذرائع آمدن ہیں ان سے بچا جائے۔ نمبر 2، مال سے متعلق جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، عشر ہے، قربانی ہے، یا اس طرح کے جو حقوق واجبہ ہیں وہ بر وقت ادا کیے جائیں۔ اسی طرح جو صدقات نافلہ ہیں، یعنی ایسے صدقات کہ جو شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہیں، انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ کتنا اللہ کی راہ کے اندر وہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا
یہ دوسری چیز ہے۔ نمبر 3، مال کے ساتھ جن لوگوں کے حقوق متعلق ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر والے آپ کی رعایا ہیں، ان کا نان و نفقہ، ان کی ضرورت کی چیزیں آپ پر لازم ہیں، تو مال کو جائز طریقے کے ساتھ کمایا جائے، مال کے ساتھ جو حقوق اللہ متعلق ہیں انہیں بر وقت ادا کیا جائے، مال کے ساتھ جو حقوق العباد متعلق ہیں انہیں بر وقت ادا کیا جائے، اور مال خرچ کرنے کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا خیال رہے، اور نہ ہی مال خرچ کرنے کے اندر بخل سے کام لینا چاہیے، بلکہ مال کو جائز طریقے کے ساتھ کمایا جائے، حقوق اللہ ادا کیے جائیں، حقوق العباد ادا کیے جائیں، فضول خرچی سے بچا جائے اور بخل سے بچا جائے، اپنی ضرورت اور اپنی حیثیت کے مطابق مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جس پر جتنا رویا جائے اتنا کم ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ہاں آپ سب نے دیکھا ہوگا، شادی بیاہ کے موقع پر مال کو خرچ نہیں لٹایا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے۔ غریب آدمی قرض لے کر، لاکھوں روپے قرض لے کر پیسہ لٹاتا ہے، شریعت اس کام سے روکتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ فضول خرچی مت کرو، اور جب شریعت کے مطابق کچھ دینے کا وقت آتا ہے، مہر، حق مہر دینے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت ہمیں شریعت یاد آ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مولانا، مولوی صاحب، اس میں یہ بتاؤ کہ شریعت کم سے کم حق مہر کتنا بتلاتی ہے؟ مہندی کی رسم ہوگی، منگنی کی رسم ہوگی، دیگر رسومات ہوں گے، اس میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، فضول خرچی۔ حق مہر کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، وہاں اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیں گے بلکہ کم کرنے کی کوشش کریں گے، بخل۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفت یہ ذکر فرمائی ہے کہ وہ مال خرچ کرتے وقت نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فقہ الرجل، آدمی کی سمجھداری اور عقل مندی وہ یہ ہے، رفقہ فی معیشتہ، اس نے مال خرچ کرنے کے اندر اگر میانہ روی اختیار کی ہے تو یہ انسان کی عقل مندی ہے، اور اگر مال خرچ کرنے کے اندر اس نے میانہ روی اختیار نہیں کی، ضرورت اور حیثیت سے کم یا زیادہ استعمال کیا ہے، تو یہ انسان کی سمجھداری نہیں بلکہ بے عقلی ہے۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ایک بحران کی کیفیت ہے، ایک قحط کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، اور اسباب کی تنگی کا شکوہ ہے، اور لوگوں کو محتاجی کا خوف کھائے جا رہا ہے، اس کا حل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عال من اقتصد، وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہوگا جو بندہ میانہ روی اختیار کرے گا، گھر کے اندر جتنے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنا مال خرچ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، جیسا کپڑے لینے کی آپ کی مالی حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق اپنا کپڑا لیں، جس مالی حیثیت کے مطابق آپ اپنے گھر کے اندر رہ سکتے ہیں اسی مالی حیثیت کے مطابق آپ اپنا گھر لیں، اپنی تمام تر ضروریات اور اخراجات کو اپنی حیثیت کے مطابق کریں، انسان پر کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری ضرورت کم ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں میں اپنا ناک رکھنے کے لیے،
اپنی نام و نمود کے لیے، اپنی نیک شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے سے، اپنی مالی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے پھر کئی راستے ہوتے ہیں، یا تو کبھی کسی سے قرض مانگنا پڑتا ہے، پھر وہ قرض کا بوجھ انسان پر چڑھتا جاتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی سے قرض نہ لے بلکہ فراڈ شروع کر دے، دھوکہ شروع کر دے، ملاوٹ شروع کر دے، اور کمانے کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال کو فروخت کرنا شروع کر دے تاکہ پیسے زیادہ بن جائیں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کی حیثیت 1000 کا سوٹ پہننے کی ہے وہ 1000 کا لے کر پہنے، جس کی حیثیت 1,00,000 کا سوٹ لے کر پہننے کی ہے وہ 1,00,000 کا لے کر پہنے۔ شریعت منع نہیں کرتی، لیکن جب انسان کی حیثیت 1000 کی ہو اور وہ 10,000 کا سوٹ لینا چاہے گا تو اس کے لیے یا تو وہ قرض لے گا، یا پھر وہ دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، لوٹ کھسوٹ کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، چوریاں کرے گا، یعنی جتنے بھی حرام کام ہیں ان سب کے دروازے اپنے اوپر کھول لے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی یہ صفت ذکر کی ہے، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب مال خرچ کرنے پر آتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر مال خرچ نہیں کرتے، اور ناجائز جگہوں پر مال کو خرچ نہیں کرتے۔ شریعت جن کاموں سے روکتی ہے گناہ کے کام ہیں، وہاں پر اپنا مال نہیں لٹاتے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت، الذین اذا انفقوا۔ دوسری ولم یقتروا، اور جب اللہ کے راہ میں دینا پڑ جائے پھر بخل سے کام نہیں لیتے۔ ابھی کچھ دنوں بعد فطرانہ لوگ دیں گے، اس کے بارے میں بھی اپنے حیثیت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر انسان کی حیثیت مالی طور پر مضبوط ہے تو وہ گندم کی بجائے جو کے ساتھ فطرانہ ادا کرے، اگر اور مضبوط ہے تو کھجور کے ساتھ ادا کرے، اگر اس سے زیادہ مضبوط ہے تو کشمش کے ساتھ فطرانہ ادا کرے۔ گندم کے ساتھ ادا کریں گے فطرانہ 100 روپیہ بنے گا پاکستان کا، اگر جو کے ساتھ کریں گے فطرانہ 400 روپیہ بنے گا، کھجور کے ساتھ کریں گے فطرانہ 700 روپیہ بنے گا، اور اگر کشمش کے ساتھ کریں گے تو فطرانہ 1900 روپے بنے گا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، اگر وہ کشمش کے حساب سے بھی دینا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ایسے موقع پر پوچھا جاتا ہے کہ مولانا گندم کا ریٹ کیا چل رہا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اتنا ریٹ ہے، تو پھر فطرانہ ہمارا کتنا بنے گا، ہم گھر میں اتنے بندے ہیں۔ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فطرانہ اپنی مالی حیثیت دے کر ادا کریں تو اس پر ذرا وہ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ لوگوں نے کیسی باتیں شروع کر رکھی ہیں۔ یہ ہم نے شروع نہیں کی، یہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مالدار طبقے سے رعایت کرتے ہوئے ان کی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے یہ چیزیں مقرر فرمائی ہیں، شریعت کی مقرر کردہ چیزیں ہیں۔ مالی حیثیت کمزور ہے تو آپ کشمش کی بجائے کھجور کے ساتھ دیں، اور کمزور ہے تو آپ جو کے ساتھ دیں، اور کمزور ہے تو آپ گندم کے ساتھ دیں۔ لیکن اگر مالی حیثیت مضبوط ہے پھر گندم تک نہ رہیں، پھر جو کے ساتھ دیں، اگر جو سے بھی زیادہ مضبوط ہے کھجور کے ساتھ دیں، اگر کھجور سے بھی زیادہ مضبوط ہے آپ کشمش کے ساتھ دیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر موقع پر شریعت کی اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، شریعت کے اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے جہاں مال خرچ کرنا پڑے مال خرچ کرو، جہاں مال خرچ نہیں کرنا وہاں پر نہ کرو۔ استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت مرشدی و مربی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جہاں
مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی نہیں ہے، اور جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو وہاں پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ حضرت عثمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، دوسرے ہیں حضرت عثمان، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرم کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس دوران امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی جبل ابی قبیس پر۔ یہ مکہ مکرمہ کا مشہور ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس۔ تو اس پہاڑ کو دیکھ کر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ جبل ابی قبیس کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، یہ بندہ فضول خرچ نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے اندر اگر 1 درہم بھی خرچ کرے گا تو یہ بندہ فضول خرچ ہوگا۔ ہمیں یہ شریعت تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہر حال کے اندر میانہ روی اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر زندگی گزارنے کے جو اصول دیے ہیں، انہی اصولوں کے اندر ہماری بہتری ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ انہی اصولوں کے اندر ہماری بھلائی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ انہی اصولوں کے اندر نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔